سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی بحد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت، احترام، تکریم کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم اپنے 20ویں درس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 19 دروس میں الحمدللہ ہم ترتیب وار اور تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابتداً دعوت اسلام کا مرحلہ شروع کیا تو اس وقت کون سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے فوراً اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں کس حد تک آسانیاں پیدا ہوئیں اور ان لوگوں نے کس حد تک معاونت کی۔ انہی لوگوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہونے والے وہ عظیم القدر اور جلیل القدر صحابہ کرام شامل ہیں، جن کا تذکرہ ہم اپنے سابقہ دروس کے اندر کر چکے ہیں۔ آج کے درس کو اسی تسلسل کے ضمن میں لیے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جلیل القدر صحابہ کرام، جن کا نام اسلام کے سنہری اوراق میں ہمیشہ روشن رہے گا، ان صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتداً اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی خاطر سختیاں جھیلیں اور قرآن کریم نے ان کے احسانات کو انفرادی طور پر ذکر کیا، میں ان لوگوں کا تذکرہ مختصر آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، تاکہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو ان کی عظمتوں کی گواہیاں دی ہیں، ان عظمتوں کی گواہیوں کے پیچھے جو حالات، جو واقعات، جو تکالیف ان صحابہ کے ساتھ گزریں، ان کے متعلق بھی آپ کو کسی حد تک آگاہی حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب حضرات کو جو ابتدائی مرحلے میں داخل اسلام ہوئے اور انہوں نے کفار سے ظلم و ستم اور کفار کی تکالیف کو برداشت کیا، سامنا کیا، اللہ تبارک و تعالی
سورہ الحدید آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ، یہ صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ تمہارے دو طبقات ہیں بنیادی طور پر، ایک جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر ان میں جو لوگ سبقت رکھنے والے ہوئے وہ مقربین اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اجر اور زیادہ مراتب کے حقدار قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن لوگوں نے قبل فتح مکہ اور بعد از فتح اسلام قبول کیا، اسلام پر خرچ کیا، اسلام کی خاطر لڑے، یہ لوگ اور بعد از فتح جو اسلام میں داخل ہوئے یہ درجات میں برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے حالات، ان کے لیے واقعات سازگار نہ تھے، ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، ان کو ہجرت کرنا پڑی، ان کو تکالیف سہنی پڑی، اپنے عزیز و اقربا، اہل و عیال، بیوی بچے، مال و دولت، کاروبار سب چھوڑ کر ان کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ لہٰذا ان لوگوں کی قربانیوں کی داستان وہ اپنے آپ کے اندر ایک سنہرا باب ہے۔ اسلام کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو ان لوگوں کی قربانیاں دیکھ کر ایک عام مسلمان بھی قابل رشک نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے کس حد تک مصائب اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجات بلند ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام، ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، لیکن درجات کی بلندی ان کے لیے ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور تکالیف اٹھائیں۔ ان تکالیف کے حوالے سے میں ایک دو واقعات ابھی درس کے اندر آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الواقعہ کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے یعنی سبقت لے جانے والے یہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ جنہوں نے پہل کی وہی سبقت والے، اور جنہوں نے سبقت حاصل کی وہی مقرب ہیں۔ تو جنہوں نے جتنی پہلے اسلام قبول کیا ان کے درجات، ان کا تقرب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو قرآن کریم کی ان دو آیات نے فرق سمجھا دیا۔ سورہ الواقعہ سے بھی میں نے پڑھا، سورہ الحدید سے بھی میں نے قرآن کریم سے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی کہ یہ لوگ آپس میں برابر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تکالیف اٹھائیں۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کتنے جلیل القدر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور مستقبل میں ان لوگوں نے اسلام کو کس حد تک نفع پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات یہیں پر بس نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر آپ کی انفرادیت کو بیان فرمایا۔ اسلام کے ابتدائی دن حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مختلف صحابہ کرام داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کو شامل کر کر تعداد کم و بیش 30 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں برسر منبر اور برسر مجمع لوگوں کے مجمع میں اس بات کا حقیقت کا اظہار کروں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ یہ وہ تکالیف ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو بعد والے صحابہ سے زیادہ درجات اور تقرب عطا فرمایا۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ابھی میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں
کہ ان لوگوں نے کتنی تکالیف اٹھائیں اور مہاجرین صحابہ کرام کو بعد والے صحابہ کرام پر سبقت کیوں کر حاصل ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت مرحمت فرمائیے، میں لوگوں کے مجمع میں جا کر اس بات کا، اس حقیقت کا اعتراف کروں، اعلان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی و رسول ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جن بتوں کے سامنے یہ جبین نیاز جھگاتے ہیں، یہ تمام کے تمام بت کذب اور جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ اے ابو بکر، اسلام ابھی تک مکمل زور میں نہیں ہے، ابھی ابتدائی حالات ہیں، ہمارے لیے بہتر تو یہی رہے گا ہم اسلام کو چھپا کر اور ابتدائی دعوت کو چھپا کر لوگوں کے اندر پھیلائیں۔ جب ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس تعداد میں ہو جائیں کہ اب کفار پر ان کا رعب طاری ہو جائے، تو پھر ہمیں برملا اظہار کرنے میں، اعلان کرنے میں کوئی تردد نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سچ کا اظہار ان بے دینوں کے سامنے کیا جائے، ممکن ہے کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ ہماری دعوت کو قبول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ جو منقول ہے اور آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رفعتیں ملی ہیں، ان رفعتوں کے پیچھے کون کون سی داستانیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، دار ارقم سے نکل کر سیدھا بیت اللہ شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ وہاں پر کفار اپنی مختلف ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف ہیں اور اپنی علاقائی صورتحال، اپنے خاندانی تفاخر اور اپنے بتوں کی تعریف میں رطب لسان ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ساتھ ہی یہ دنیا اسلام کے پہلے خطیب ہیں، یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے۔ آ کر کہتے ہیں، اے لوگو، میں تمہیں ایک وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کفار آگ بگولا ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یک لخت حملہ کیا گیا اور آپ کو کفار نے بہت زیادہ زد و کوب کیا، بہت زیادہ مارا، اور ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کے متعلق یہ بات کیوں کہی کہ تمام کے تمام تمہارے یہ جھوٹے بت، یہ جن کے لیے تم خدائی کا تصور رکھتے ہو، یہ حقیقتاً خدا نہیں، خدا تو وہی ہے جس نے پوری روئے زمین کو، آسمانوں کو، زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر جان کا رازق ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ تو ہمارے بتوں کی تردید کر رہے ہیں، ان کی نفی کر رہے ہیں، اس بات کو برداشت نہ کر سکے حضرت ابو بکر صدیق، اگرچہ کفاران مکہ میں انتہائی اہمیت اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لیکن آج ان کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا، چھلک گیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں جو چیز بھی آئی، انہوں نے اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، مختلف ڈنڈوں کے ساتھ آپ کو زد و کوب کرتے رہے۔ اتنے میں بدبخت عتبہ بن ربیعہ آیا اور اس نے بھاری کم جوتے پہن رکھے تھے اور اپنے جوتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر ضربیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ اقدس اتنا سوج گیا کہ آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ آپ کے چہرے پر بہت زیادہ ضربیں لگائی گئیں۔ ان ضربوں کا نقصان یہ رہا کہ آپ کے چہرے پر بہت زیادہ زخم آئے اور آپ کے چہرے پر بہت زیادہ سوجن آ گئی۔ آپ کے قبیلہ بنی تیم کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے قبیلے کے اہم فرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار اور مشرکین مار رہے ہیں، تو اس کے چند افراد بھاگے ہوئے آئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے چھڑایا اور آپ پر ایک چادر ڈال کر آپ کو اٹھا کر
آپ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکے تھے۔ آپ کے جسم پر شدید زخم آئے تھے، چہرہ مبارک سوج چکا تھا، اور کفار کی ضربیں اور کفار کا زد و کوب کرنا آپ کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھا، یہاں تک کہ دیکھنے والوں نے امید توڑ دی کہ اب آپ مزید زندہ رہیں گے۔ یہ آپ کی زندگی کا ممکن ہے کہ آخری لمحہ ہو، آخری دن ہو، آخری یوم ہو، یا آج نہیں تو کل آپ چل بسیں گے، یہاں تک کہ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے پیشن گوئیاں کر دی، اور آپ کے قبیلے کے افراد نے بیت اللہ میں جا کر اس بات کا برملا اعلان کر دیا، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہوا تو ہم عتبہ بن ربیعہ اور اس کے جمیع متعلقین سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدہوشی کے عالم میں تھے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ اور دیگر قبیلے کے افراد آپ کو بار بار پکارتے تھے، لیکن آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ سارا دن آپ کا غشی کی حالت میں گزر گیا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو اب آپ کو کچھ ہوش آیا۔ پہلا جملہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا وہ یہ تھا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر آپ کے قبیلے کے افراد انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر چل دیے کہ جس فرد کے پیچھے یا جن کی ذات مقدسہ کے پیچھے ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو ابھی بھی اس فرد کی یا اس شخصیت کی فکر ہے کہ جن کی وجہ سے ان کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا وہ تو آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے چل پڑے۔ آپ کے والد بھی آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب آپ تنے تنہا رہ گئے تو آپ نے اپنی والدہ ام الخیر سے کہا کہ اے میری والدہ، مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام الخیر بہت پریشان تھیں اور ان کی کوشش تھی کہ میرے بیٹے کے منہ میں کھانے کا کچھ دانہ داخل ہو جائے یا آپ پانی تناول فرما لیں، لیکن آپ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر نہیں دی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، اس وقت تک میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ام الخیر مجبور ہو گئیں اور کہنے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے جان سکتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں، بخیر و عافیت ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ام الخیر کو ام جمیل کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اے میری والدہ ام جمیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر لیجئے، وہ یقیناً جانتی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس پہنچتی ہیں اور ام جمیل سے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کافی خراب ہے اور وہ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہیں کہ نہیں۔ ام جمیل جو جانتی تھی کہ ام الخیر تا وقت مسلمان نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے برسبیل احتیاط سیدہ ام الخیر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی ان سے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی۔ ام الخیر نے ام جمیل سے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میرے گھر جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب ام جمیل ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے اور آپ کی حالت دیکھنے کے لیے تشریف لائیں تو چیخ پڑی اور چلا اٹھیں اور رو پڑیں کہ جس قوم نے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے، بے شک وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، اللہ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زخموں کی فکر نہیں تھی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ وہی سوال دہرایا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کو کمال ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہارے بچوں سے، اہل و عیال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔
یہ مفہوم حدیث اس مقام پر اگر اس صورتحال کے تناظر میں سمجھا جائے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ صدیق اکبر جو اس وقت زخموں کی وجہ سے تل ملا رہے تھے اور آپ کے زخموں کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے آپ کی جینے کی امید توڑ دی تھی، اس حالت میں بھی آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ اگر فکر تھی تو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ آج اپنی جان پر آنے والے غم بھول چکے تھے، فقط یہ جاننا چاہ رہے تھے میرے آقا بخیر و عافیت ہے اور کس مقام پر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق کا ایمان میری پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، لَرَجَحَ ایمان ابی بکرن، ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ سبقت لے جائے گا۔ ایک طرف پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھا جائے، ایک طرف پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے ایمان سے زیادہ قوی اور بھاری ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہوگا۔ یہی وہ کیفیات تھیں، یہی وہ مناظر تھے، یہی وہی تکلیف دہ لمحے تھے جن کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ سے پیار کتنا تھا، آپ کے اسلام پر احسانات کتنے ہیں۔ اپنی جان کو بھول چکے، جمیل چیخ اٹھی، الخیر پریشان ہیں۔ جمیل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں اور بخیر و عافیت ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اسی حال پر، اسی خبر پر اکتفا نہیں کیا۔ یہ بات نہیں کہ آپ کو جمیل پر اعتماد نہیں تھا، فقط یہ تھا کہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے تاکہ دل کو قرار نصیب ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے کسی بات کا سن کر جان لینا، لیکن جب انسان اس بات کو دیکھ کر جان لے تو اس کے دل کو مزید تقویت اور سکون اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں جانا انتہائی سعادت والی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پر نمازوں کا اجر اتنا ہے، لیکن جب کوئی انسان خود سے جا کر یہ حالت دیکھتا ہے، ان کیفیات کو محسوس کرتا ہے تو اللہ ان کیفیات کا عالم جدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل سے اصرار کر رہے ہیں کہ میں اس حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ الخیر اور جمیل دونوں بوڑھی خواتین حضرت ابو بکر صدیق کو اس حال میں لے کر دار ارقم کی طرف جا رہی ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ ان دونوں بوڑھی خواتین کے کندھوں پر ہیں اور آپ کے قدم زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے، آپ چل نہیں سکتے تھے۔ جب اس حال میں آپ دار ارقم میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی اس حالت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَقَّبَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ وَأَقَّبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَوَرَّقَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رِقَّةً شَدِيدَةً۔ سیرت نبویہ میں ابن کثیر، امام زینی دہلان مکی اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی حالت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پر جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسے لینے لگے، ان کو چومنے لگے اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حالت زار دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شدید رقت والی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی تو نہیں فرماتے تھے اے ابو بکر میں نے ہر شخص کے احسانوں کے بدلے دے دیے ہیں، لیکن آپ کے احسانوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، آپ ان کو بوسے دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بڑھ کر سامنے نظر آتا ہے۔ آپ کے اسلام کے لیے قربانیاں ہر لمحے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کسی مقام پر پورے گھر کا سامان اٹھا لاتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کر رہے ہیں کہ کسی دشمن کا تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال کا خرچ کرنا، اپنے گھر میں کچھ نہ رہنے دینا، قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ہجرت کی رات اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس درس میں، اسی درسی سلسلے کے اندر ہم انشاءاللہ متعلقہ درس کے اندر پوری تفصیلات سے عرض کریں گے کہ یہ ایک عام سفر نہیں تھا، یہ سفر حضرت ابو بکر صدیق کے کمالات کی معراج بھی رہی ہے۔ وہ جو غار کے اندر آپ نے 3 دن گزارے ہیں وہ محض 3 دن دشمن سے چھپنے کے لیے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کے سلسلے، جود و عطا کے سلسلے جو وہاں پر صدیق اکبر پر جاری رہے،
ان کی اپنی کیفیات ہیں جو صوفیہ کرام نے اپنی کتب میں بیان کی. انشاءاللہ ہم اس پوری تفصیلی درس کے اندر اس کا بیان کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو رکعتاً شدیدتاً، آپ پر شدید رکت کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ رو پڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہے اتنا، فقط ان جوتوں کا احساس ہے جو اس نے میرے چہروں پر ضربیں لگائی، عتبہ بن ربیعہ نے، ان جوتوں کی ضربوں سے مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے. وَهَذِهِ أُمِّي بَرَّةٌ بِوَلَدِهَا وَأَنْتَ مُبَارَكٌ فَادْعُوهَا إِلَى اللَّهِ وَادْعُوا اللَّهَ لَهَا عَسَى اللَّهُ أَن يَسْتَنْقِذَهَا بِكَافٍ مِّنَ النَّارِ. یہ میری ماں برہ ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جہنم کی آگ سے خلاصی دے، یعنی یہ بھی دار اسلام میں آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ مشرف با اسلام ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک دار ارقم کے اندر ہی قیام فرما رہے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. اس زمانے میں جن لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی اور وہ دار اسلام میں داخل ہوئے، ان لوگوں کا ذکر کرنا بھی میں ادھر ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن نے ان کی عظمتوں کی گواہیاں دی، ان کو مقرب کہا. لا یستوی منکم آیت کے اندر ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کی انفرادیت کو بیان کیا. اگر ان لوگوں کا ذکر یہاں پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناً یہ ہمارے درس کے اندر اختصار کے ضمن میں یہ بات مناسب نہ ہوگی کہ ہم ان لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار لوگ ہیں جو بات جانتے تھے کہ اگر اب کفار ہمیں پکڑ لیں گے تو ہمیں یقیناً اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور اگر کفار کے ساتھ ہمیں نبرد آزما ہونا پڑا تو ہم چند لوگ ہیں، ہمارا مر جانا یقینی ہے. اس کے باوجود یہ لوگ اپنے خاندان والوں سے دشمنی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ غلامی میں داخل ہو رہے ہیں، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ذکر خیر کرنا برکت کے لیے بھی بہتر رہے گا، اور آپ لوگوں کے علم میں اور آپ لوگوں کے شعور میں ان لوگوں کا ذکر خیر بھی آ جائے گا، تاکہ ان لوگوں کی قربانیاں جو انہوں نے ابتدائے اسلام کے دنوں میں دی وہ بھی آپ کے دل میں جاگزیں ہو جائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب اپنے محبوب کی صحبت کے لیے یوں ہی نہیں کیا تھا. انہی صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زخمی کیفیت اور اس کے بعد 1 مہینہ دار ارقم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنا، انہی ادوار میں حضرت عمر فاروق ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا. آپ بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ان کے اسلام لانے کا واقعہ، اور یقیناً عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابی ہیں، آپ کے علم کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ فقیہانہ مسائل کے اندر اتنی دسترس اور اتنا عبور رکھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر فقہا آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ میں 9 عمری کے زمانے میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں مکے کے گرد و نواح میں چرایا کرتا تھا. ایک روز میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور مجھے فرمایا نوجوان کیا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ تو میں نے جواب دیا کہ دودھ تو ہے لیکن میں امین ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی بکریاں ہیں، لہٰذا ان بکریوں میں تصرف کا حق میں نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا چھوٹا بکری کا بچہ لاؤ جو بہت چھوٹا ہو، جس سے ابھی نر نے جفتی نہ کی ہو. تو میں ایک ایسے بچے کو لے کر گیا جس کے تھنوں میں ابھی دودھ تک نہ اترا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر جیسے ہی ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے بکری کی کھیری میں یعنی کہ دودھ والی جگہ پر تھنوں میں دودھ اتر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بکریوں کے اس بچے کے تھن کے ساتھ چھوا تو اس تھن کے اندر ان تھنوں میں دودھ اتر آیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نکالا، خود بھی تناول فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دیا، اور اس کے بعد وہ دودھ مجھے بھی آپ نے دیا۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا اقلس، اس کا مطلب ہوتا ہے سکڑ جا۔ آپ نے جب تھنوں سے یہ کہا سکڑ جاؤ تو وہ اپنی اسی حالت میں آ گئے جیسے وہ پہلے تھے۔ یہ معجزہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے کچھ سکھائیے، میں آپ سے علم سیکھنے کا متمنی ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے، تم تعلیمی یافتہ نوجوان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا صدقہ اب کہہ لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار طبقہ صحابہ کے جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھا کر اپنی آستین کے اندر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اتنی زیادہ خدمت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سے بھی نوازا۔ اس کے بعد دوسرے صحابی جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور سختیاں برداشت کیں، ان میں ذکر خیر سیدنا خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوتا ہے کہ خالد بن سعید بن العاص آپ ایک رات خواب دیکھتے ہیں، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کہ آگ کا ایک وسیع و عریض گڑھا ہے جس کے اندر آگ دہک رہی ہے اور بڑی بلندی تک اس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص ان کو دھکا دے کر اس گڑھے میں گرانا چاہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کمر سے پکڑ کر باہر نکال رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گڑھے میں نہیں گرنے دے رہے۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سمجھایا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہاری بت پرستی اور تمہارا گمراہ گروہ جہنم میں گرانے کے چکر میں ہے، جہنم میں گرانا چاہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کمر سے پکڑ کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، بت پرستی سے باز آ جاؤ، ایک وحدہ لا شریک خدا کی دعوت قبول کر لو، رسول اللہ کو اللہ کا نبی مان لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب یہ کلمات خیر حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے سنے، دل نے گواہی دی کہ صدیق نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے ان کو ایام جاہلیت میں بھی دیکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار عظیم کردار تھا، اور یہ خواب اور صدیق اکبر کی گفتگو ان کے دل میں اسلام کے لیے گھر کر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ۔ آپ نے اپنا ایمان اپنے والد محترم سے چھپائی رکھا، اپنے والد کے سامنے آپ نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دفعہ آپ کے والد کو آپ کے ایمان کی خبر ہو گئی کہ آپ مسلمان ہو چکے، تو آپ کے والد نے آپ کو ڈنڈوں کے ساتھ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے سر پر بھی ضربیں لگائیں اور آپ کے کھانے پینے کا سامان وہ بھی بند کر دیا، آپ پر کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ان منعتنی فإن اللہ یرزقنی ما اعیش بہ، اے والد اگر آپ میرا کھانا پینا بند بھی کر دیں تو میرا اللہ میرا رزق کا سامان فرما دے گا جس پر میں زندگی گزاروں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں یہ تفصیلاً واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد سب سے خوبصورت صحابہ میں جو صحابی ہیں بہت زیادہ عظمتوں والے، خوبصورتی کے لحاظ سے یعنی کردار کی خوبصورتی اللہ نے ان کو نوازی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدق کی گواہی دی اور ان کے کردار کی انفرادیت کو مختلف مقامات پر بیان کیا، وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ ابو ذر غفاری ان نفوس قدسیہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے سے پہلے بھی کسی بت پرستی کا حصہ بننا مناسب نہ سمجھا۔ آپ نماز پڑھتے تھے
لیکن نماز تحری کر کے پڑھتے تھے، یعنی جس طرف دل کرتا تھا اس طرف منہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ آپ کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ جندب بن جنادہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ آپ بنی غفار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، طبی طور پر کفر، شرک اور ایسی تمام ایام جاہلیت کی رسموں سے بیزار رہتے تھے جن کو طبی طور پر، فطری طور پر کوئی سلیم الطبع شخص پسند نہیں کرتا۔ آپ اپنے عقل، اپنے فہم اور اپنے تحری کر کر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے غالب گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کسی سمت کے متعین تو نہیں تھے کہ اس سمت میں مجھے منہ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ تو جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ مکے میں ایک فرد نے دعوی نبوت کیا ہے، تو آپ نے اپنے بھائی جناب انیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات لینے کے لیے بھیجا۔ انیس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھا تو واپس جا کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے شخص کی زیارت کی ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ابو ذر نے کہا کہ دوسرے لوگ جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو انیس نے کہا کہ وہ ان کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ساحر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے با خدا وہ سچے ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے اہل و عیال، میرے کاروبار کا خیال رکھیں، میں بذات خود اس ہستی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ انیس نے حامی بھر لی اور ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکے میں تشریف لائے۔ چونکہ حالات جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں حالات ابھی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے، آپ کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا اس خطرے کے پیش نظر آپ نے مکے میں آنے پر کسی کو مطلع نہیں کیا کہ میں ادھر کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور وہ نبی آخر الزمان کس جگہ پر ہیں یہ بھی کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ آپ مکے میں تشریف جب لائے تو آپ بیت اللہ شریف کے اندر ایک چادر لے کر لیٹ گئے، اور حسن اتفاق کہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب بیت اللہ شریف میں آئے تو آپ نے ایک اجنبی کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ یہاں پر مسافر ہیں، لیکن آنے کا مقصد نہیں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہاں پر اجنبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یہاں پر اجنبی ہوں، لیکن آنے کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مہمان نواز تھے، اور عرب کے اندر مہمان نوازی ویسی قابل عزت سمجھی جاتی تھی، اور پھر مولا علی کی مہمان نوازی کی تو کیا بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو اپنے ساتھ لے چلے، اور راستے میں کوئی بات آپ سے نہیں پوچھی کہ آپ یہاں پر کس کام کے لیے آئے ہیں، اور نہ ہی ابو ذر غفاری نے خطرے کے نقطہ نظر سے آپ سے پوچھنا مناسب سمجھا کہ یہاں پر جس شخص نے دعوی نبوت کیا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی افراد میں شامل ہیں۔ رات بھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اچھے طریقے سے مہمان نوازی فرمائی۔ صبح ہوئی تو ابو ذر غفاری وہاں سے اٹھ کر دوبارہ بیت اللہ شریف میں آ گئے، اور دوبارہ سے وہیں پر اسی حال میں آ کر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت شام دوبارہ بیت اللہ شریف میں گئے تو اسی مقام پر حضرت ابو ذر غفاری کو پھر سے پایا، تو دوبارہ سے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور بطور مہمان آپ کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ یہ دوسرا دن تھا، لگاتار حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، لیکن حضرت علی نہ آپ سے آنے کا مقصد پوچھ رہے ہیں، نہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ تیسرا دن بھی پھر یوں ہی ہوا، اور اب جب تیسرا دن ہوا تو حضرت علی نے آپ کو آنے کی دعوت دی، آپ حضرت علی کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی سوال کیا آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہچکچاتے ہوئے بتا دیا کہ میں یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ وہ جو دعوت دے رہے ہیں اس میں کس حد تک حقانیت ہے، میں ان سے گفتگو کرنے کا متمنی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، لیکن اپنے دائیں بائیں انتہائی خاص نظر رکھیے گا کہ کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی کافر پہنچے یہ ہم نہیں چاہتے۔
لہٰذا ابو ذر غفاری کو انتہائی احتیاط کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوالات کیے۔ قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز سے آپ کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی مبادیات اور اسلام کے عقائد و نظریات اور اسلام کے معاملات سمجھائے، جسے سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اسی مقام پر حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، انہوں نے اسی خوشی میں اپنے کاشانِ اقدس کے اندر تمام صحابہ کرام بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب باقاعدہ طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو میں آپ کی بعثت کا اعلان کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعوت دی ہے خدائے وحدہ لا شریک کی، میں اسی دعوت کو کفار تک پہنچاؤں۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مشرکین کے مجمع میں جا کر بیت اللہ شریف کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سننا تھا، کفار ویسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا زیادہ مارا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں ابو ذر غفاری اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ انہوں نے جب ابو ذر غفاری کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں، تو کہنے لگے تمہارا ناس ہو، تم تباہ و برباد ہو جو، اے قریش مکہ، اے کفاران مکہ، یہ وہ شخص ہے جس کا تعلق بنو غفار کے ساتھ ہے، اور ہم جو قافلے کا سامان لے کر تجارتی آتے اور جاتے ہیں، ہمیں ان کے علاقے سے گزرنا پڑتا ہے، اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارے تجارتی قافلوں کا ساز و سامان ہم تک نہیں پہنچ سکے گا، راستے کو کاٹ دیا جائے گا، رست کاٹ دی جائے گی، یہ شخص اگر یہاں مر گیا تو اس کا قبیلہ ہم سے ضرور بدلہ لے گا اور ہمارے لیے تجارتی قافلوں کو لانا اور لے جانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر کفار نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو ذر غفاری جو اس وقت خون سے لہو لہان ہو چکے تھے، آپ کے چہرے اقدس پر بھی زخم آ چکے تھے، سر مبارک تھا، وہاں سے خون بہہ رہا تھا، آپ نے اپنے زخموں کو دھویا۔ دوسرے دن پھر اسی جگہ پر جا کر آپ نے اسی طرح اقرار کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ کفار پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سن کر آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ دوسرا دن تھا کہ جب آپ کو مکوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ اور ان کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی آیا انہوں نے آپ کو مارا، جگہ جگہ سے آپ کا خون بہنے لگا، غش کھا کر گر پڑے۔ حضرت عباس پھر آپ کے لیے نجات کا فرشتہ بن کر ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، جس علاقے سے تمہارا تجارتی کارواں گزرتا ہے یہ علاقہ انہی لوگوں کا ہے، یقیناً ہمارے لیے تجارتی ساز و سامان لانا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ان لوگوں نے زد و کوب کرنا چھوڑ دیا۔ ابو ذر غفاری بہرکیف ان حالات سے جب واپس لوٹتے ہیں، آپ نے آ کر اپنے بھائی انیس کو دعوت اسلام دی، تو انہوں نے بتایا میں تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکا ہوں۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے اپنی والدہ کو دعوت اسلام دی، تو آپ کی والدہ بڑی نیک بخت خاتون تھی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کی شان میں فرمایا کہ آسمان نے جتنے لوگوں پر سایہ کیا ہوا ہے اور گرد آلود زمین نے جتنے لوگوں کو اٹھا رکھا ہے، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی سچا ہے تو وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مبالغے کی گفتگو ہے، جب انسان کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے تجھ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، لیکن اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر کوئی حرج نہیں آتا۔ یہ مبالغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی میں جو بیان فرمایا یا جو بات کہی، یہ ان کے حقیقتاً سچے ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی ہیں، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دعوت فکر سے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے حضرت عمار بن یاسر نے اسلام اکٹھے قبول کیا۔ گفتگو کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا حسین جو حضرت عمران کے والد ہیں، حضرت عمران صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن حضرت حسین جو ان کے والد تھے وہ ابھی تک تاحال اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لہٰذا آپ کو کفاران مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر گفتگو کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہمارے خداؤں کو برا کہنا نہیں چھوڑتے یا ان کو جھوٹا کہتے ہیں اور ایک وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت حسین والد حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے حسین تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ اور یہاں پر ایک قابل توجہ بات ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو آج اپنے والد کے ادب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا والد اس وقت مسلمان نہیں ہے، اپنے والد کا ادب نہیں کیا، خاموشی سے اسی محفل میں بیٹھے رہے، اپنے والد کو دیکھ کر ٹس سے مس نہیں ہوئے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد میرے حسین تشریف لائے ہیں، لیکن آپ نے اپنے والد کا ادب و احترام نہ کیا جیسا کہ کرنا چاہیے کہ ان کے ادب میں کھڑے ہوتے، ان کے دستے اقدس کو بوسہ دیتے، ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین بتاؤ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 7 خداؤں کی جو زمین میں ہیں اور ایک خدا کی جو آسمانوں میں ہے، کل ملا کر ہم 8 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ضرر پہنچے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس خدا کو پکارتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، یعنی اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ پھر پوچھا اگر مال ہلاک ہو جائے، نقصان پہنچے تو پھر کس کو پکارتے؟ تو کہا آسمان والے خدا کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت احسن طریقے سے بات سمجھائی اور فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہاری دعائیں تو ایک آسمانی خدا قبول کرتا ہے، مصیبتوں سے وہ اکیلا تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو تم اس کے ساتھ 7 اور خداؤں کو شریک کر لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اے حسین اسلام کو قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ان کے دل پر پڑے ہوئے پردے اٹھ گئے، یہ بات دل کے اندر گھر کر گئی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہی بیٹا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے والد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا، جیسے ہی والد نے اسلام قبول کیا، حضرت عمران اٹھے اور اپنے والد کے پاؤں پر بوسے دیے، اپنے والد کی پیشانی پر بوسے دیے، اپنے والد کے ہاتھوں پر بوسے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمران کا یہ معاملہ دیکھا تو انتہائی خوش ہوئے کہ اس نے اپنے والد کی تعظیم فقط اس لیے کی کہ اس نے میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پہلے ہی اپنے والد کے ادب کے لیے نہ کھڑا ہوا، نہ بوسہ دیا، لیکن اب اپنے والد کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہے وہ ظاہر کر دیا۔ تو یہ تھی کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، چاہے وہ کوئی شخص آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کو نسبت رسول مل جاتی ہے تو وہ قابل عزت ٹھہرتا ہے، اور آپ سے کتنی ہی دوری رکھنے والا کوئی شخص کیوں نہ ہو نسبی لحاظ سے، لیکن جب وہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے تو وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو لے کر چلیں گے۔ اگلے درس میں حضرت عمرو بن عتبہ السلیمی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے اہم بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ وہ 2 واقعات ہیں، ایک تو مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ تو الحمدللہ ہم بیان کریں گے ہی، اس کے ساتھ ہم ایسے محرکات بھی بیان کریں گے جنہوں نے حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر اسلام کی محبت کو گھر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام سے محبت کا تعلق رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور بالخصوص ان صحابہ اکرام سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں تکالیف اٹھائیں، اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ